اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آغاز وحی اور اعلان نبوت تھا، تو اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے تاکہ اس چیپٹر کو ہم مکمل کر لیں۔ تو جب پہلی آیت نازل ہو گئی اقرا باسم ربک الذی، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، بلکہ میرے استاد نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جبریل قیامت تک بھی اقرا اقرا کہتے رہتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھنا تھا جب تک اس نے اقرا باسم ربک الذی خلق نہیں کہا، اس وقت تک انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمجھ لیں کہ ایک اعتماد تھا اپنے اللہ، اپنے رب کے ساتھ۔ تو اس کے بعد آگے جا کے پھر کیا ہوا کہ یہ جو جس کو انہوں نے فطرت وحی کا دور کہا ہے کہ وحی آنی بند ہو گئی اور اس کے اوپر طرح طرح کی افسانہ ترازیاں کی ہیں، وہ بالکل ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ ایکچولی اس وقت جو وقفہ آیا تھا، کچھ روایات کی میں 6 ماہ کا ہے اور کچھ روایات میں 3 سال کا ہے، جتنا بھی مرضی تھا، لیکن وہ وقفہ تھا وحی مطلوع میں۔ وہی 2 قسم کی ہے، ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے، یعنی ایک وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک یعنی وہ قرآن پاک میں جو موجود ہے، اور ایک وہ وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلسل آ رہی ہوتی تھی۔ اور رسول کیونکہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جب بھی بولتا ہے میرے حکم سے بولتا ہے، میری وحی اس وقت تک نہیں بولتے جب تک کہ ان پر وحی نہ کی جائے۔ تو وہ ایک وحی غیر مطلوع کا سلسلہ تھا جو کہ چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے ہی ایک انداز کے مطابق، اپنے سسٹم کے حساب سے ایک ٹریننگ میں سے گزار رہے تھے، جس کو انہوں نے فطرت وحی کا دور بنایا اور اس پر ڈیفرنٹ قسم کے افسانے تراشے۔ یہاں رک کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے پھر اس کے بعد جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے ایک عظیم ترین انقلاب کا، انسانی تاریخ کے نسل آدم کے ایک اتنے بڑے انقلاب کا جس کی کوئی نظیر نہ پہلے کبھی ملی اور نہ ہی کبھی ملے گی۔ یہ بالکل ایک یونیک قسم کا ریولوشن ہے۔ ایک اکیلا انسان، ایک صرف ایک اکیلا انسان، جس کا ماں بھی نہیں، جس کی باپ بھی نہیں ہے، جس کا کوئی بہن نہیں ہے، جس کا کوئی بھائی نہیں ہے، جس کے پاس کسی قسم کا کوئی سرمایہ نہیں ہے، جس کے پاس کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے، جس کے پاس کسی قسم کی کوئی سرداری نہیں ہے، جس کے پاس کسی قسم کی کوئی جمع پونجی نہیں ہے، کوئی زرعی جگیر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی کارخانے، کوئی فیکٹریاں نہیں ہے، بالکل بالکل سمجھ لیں کہ زیرو لیول سے ایک اکیلا انسان اٹھتا ہے اور اس دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کرتا ہے کہ آج تک اس کی ساؤنڈ ہمیں سنائی دیتی ہے۔ اور ورفعنا لک ذکرک کے مستاق کے مطابق اس کا انفلوئنس دن بدن دن بدن دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جس طرح کے آ، یہ یہ کائنات جو ہے یہ پھیل رہی ہے، اللہ نے کہا کہ اِنَّهُ لِمُوسِعٌ، کہ ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، اسی طرح بالکل اسی وسعت کے تحت امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پھیل رہی ہے۔ یہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے، انسانی تاریخ میں کہ ایک اکیلا انسان اور اس کا اتنا بڑا انفلوئنس کہ 1450 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کے دیوانے مستانے اس طرح کے ہیں کہ کوئی ان کے خلاف بات تو کر کے دکھائے۔ اس طرح کا کوئی ریفارمر نہیں آیا۔ ایک تو یہ یونیک رسول اللہ میں آغاز تبلیغ سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دوسرا جو ہے وہ بڑا ہی ایک حیران کن پہلو ہے، بہت حیران کن پہلو ہے کہ اس سے پہلے کی جتنی بھی ہم تحریکیں دیکھتے ہیں جو اسلامی تحریکیں تھیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کا ایک ہی پیٹرن ہے۔ وہ پیٹرن کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو یا رسول کو مبعوث کیا، اس نے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں نے مان لیا یا رد کر لیا۔ رد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھیجا، اپنی کتاب پیش کی، ٹھیک ہے، لوگوں نے مان لیا یا رد کر لیا۔ رد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آیات بھیجی، یعنی معجزات بھیجے، اور اس رسول نے کچھ ایسے معجزات، کرامات، کرشمے کر کے دکھائے جو کہ خرق عادت تھے، جو کہ امپاسبلٹیز میں سے آتے تھے، وہ کر کے دکھائے۔ قوم نے مان لیا تو ویل اینڈ گڈ، نہ مانا تو اللہ نے سہاگا پھیر دیا، جھاڑو پھیر دیا اور تباہ و برباد کر دیا اس سارے سلسلے کو۔ یہ پیٹرن ہمیں شروع سے مل رہا ہے، اور یہاں آ کے جو ہے یہ اب بڑا کوئی عجیب و غریب قسم کا، میں آج آپ کو نا آپ نے کبھی ہم لوگوں نے غور نہیں کیا اس کے اوپر، میں آپ کو ایک توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت پیش کی تو جھٹلا دیا گیا، کہا گیا ھذا مجنون، دیوانگی ہے یہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ نبوت کے بارے میں کہا گیا، جھٹلا دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ دیوانگی ہے، استغفر اللہ۔ جب اگلا سٹیپ اللہ نے کہا، اب اللہ کا کلام پیش کیا تو کہا گیا کہ ھذا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے زمانوں کے قصے ہیں، جھٹلا دیا گیا۔ اور جب معجزات پیش کیے تو کہا گیا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، جھٹلا دیا گیا۔ اب چونکہ یہ رسول آخر تھے، یہ نبی آخر الزمان تھے، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جانا تھا، تو اب اگر اللہ یہاں پر سہاگا پھیرتا تو پھر تو انسانیت ختم ہو جاتی اور ہدایت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جاتی، اور باقی ماندہ زندگی زمین کی یا اس پلینٹ کی یا دنیا کی جتنی بھی تھی، وہ پھر توحید الہی کے بغیر ہی گزرتی اگر اللہ وہاں پچھلے رول کو بنا لیتا۔ لیکن اب ریسیپیز میں تو یہ تینوں ہی صرف فارمولاز تھے، چوتھا فارمولا تھا ہی نہیں کوئی اور۔ تو یہاں پھر ایک یونیک چیز آئی، اور آپ سنیں گے تو آپ کو اپنے نبی پر پیار آئے گا۔ یہاں اللہ نے کہا کہ قرآن میں آیا، اللہ نے کہا کہ ان کو کہو کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، میں یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں پلا بڑا ہوں، یہیں جوان ہوا ہوں، اور یہیں پر ہی بڑھاپے کے دہلیز پر قدم رکھ رہا ہوں۔ تم مجھے میری زندگی میں ایک عیب تو دکھاؤ، ایک عیب، ایک لمحے کا کوئی غلطی، کوئی عیب، کوئی برائی، کوئی ایسی بات جو تمہارے ضمیر کے مطابق صحیح نہ ہو، میری پوری زندگی میں دکھاؤ۔ تو پھر وہ معاشرہ اس کو جھٹلا نہیں سکا۔ ایسی شخصیت ہے، کیا کردار ہے، کیا شخصیت ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دنیا میں بہت سارے ریفارمسٹ آئے ہیں جنہوں نے دنیا میں انسانوں کی تاریخ کے اوپر اپنے نقوش چھوڑے ہیں، لیکن دنیا کی تاریخ میں میں نے تقریباً بڑے بڑے انقلاب جن لوگوں نے برپا کیے ہیں، میں نے سب کو پڑھا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ریفارمسٹ یہ جرت نہیں کر سکا کہ وہ اپنی جلوت بھی 100% پبلک کر دے اور اپنے سیکریسیز کو بھی لوگوں کو کہے کہ بیان کرو۔ خلوت تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی انسان یہ رسک نہیں لے سکتا کہ اس کی خلوت جو ہے وہ باہر آ کے بیان کی جائے، دنیا کا کوئی انسان یہ رسک نہیں لے سکتا۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پاک مبارک زندگی پر، فرمایا کہ جو مجھے جلوت میں کرتا دیکھو اسے مجمع عام میں بیان کرو، اور جو مجھے خلوت میں کرتا دیکھو
گھر کی چھت پہ چڑھ کے اسے لوگوں کو سناؤ، میری زندگی کا کوئی گوشہ انسانیت سے پوشیدہ نہ رکھو کہ میں مجسم انسانیت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کا دل نہیں کرتا؟ اتنی اتنی سخت قوم جس نے نبوت ٹھکرا دی، جس نے اللہ کا کلام اساطیر الاولین کہہ کے ٹکرا دیا، جس نے ایسے معجزے یعنی چاند کو دو ٹکڑے تک کرنے کے معجزے جو تھے وہ ھذا سحر مبین کہہ کے جھٹلا دیے، ایسے سخت سنگ دل جڈ لوگ جو تھے وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو نہ جھٹلا سکے۔ سب پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل ملوم لک۔ اسلام مرہون منت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا۔ دنیا کا ہر انسان اور پرٹیکولرلی دنیا کا ہر وہ شخص جو اللہ کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان لایا ہے، اس کی گردن جو ہے وہ دبی ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کے نیچے۔ اس مضبوط شخصیت کے ساتھ یہ سفر شروع ہوا اور کہا گیا کہ یا ایھا المدثر، اٹھو۔ کتنا یعنی ایک پیار والے انداز سے کہ کملی والے اٹھ، اوڑھ کر سونے والے اٹھ۔ اب یہاں سے یہ مجمع عام میں تبلیغ کا آغاز ہوا۔ اب ایک میں چیز آپ کو یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس میں 6 ماہ کا وقفہ تھا یا 3 سال کا وقفہ تھا؟ کیا اس میں کوئی شخص رسول اللہ پر ایمان نہیں لے کے آیا؟ بالکل لے کر آئے۔ سب سے پہلا انسان اس روئے زمین پر جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے کے آیا اور اس نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، وہ اماں ختیجہ سلام اللہ علیہ ہے۔ میری ماں کیا صالح اور کیا عزت اور کیا مرتبے والی خاتون ہے، اور کانٹریری ٹو ادر رسول جو ہیں، نوح کی بیوی کی طرح نہیں، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کی طرح نہیں۔ میری اس ماں پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ پہلے ہی لمحہ میں کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں۔ پہلا شخص اس روئے زمین پر جو مسلمان ہوا، جو اسلام قبول کیا، جس نے رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لے کے آیا، وہ اماں ختیجہ ہے۔ دوسرا شخص جناب مولا علی المرتضیٰ ہے، اور تیسرے جناب زید بن حارث ہیں۔ یہ 3 وہ لوگ ہیں جو اس فطرت وحی کے زمانے میں اسلام لے کے آئے، اور یا یہ پہلے دن، اماں تو ڈیفینٹ پہلے دن لے کے آئیں، اور باقی 2 یا پہلے دن یا دوسرے دن، اس سے زیادہ کا کوئی وقفہ نہیں ہے۔ اور باقی جو کوئی بھی مسلمان ہوا وہ اس فطرت وحی کے دور کے بعد ہوا، چاہے وہ 6 ماہ کا تھا، چاہے وہ 3 سال کا تھا۔ ان لوگوں نے، جنہوں نے یہ جہالت پھیلائی اور فرقہ واریت کو ہوا دی، صرف بغض علی اور بغض اہل بیت میں، کہ جی مردوں میں سب سے پہلے جناب ابو بکر صدیق اسلام لائے، بچوں میں سب سے پہلے مولا علی لائے، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ لائے، اور عورتوں میں سب سے پہلے اماں ختیجہ لائیں۔
کب خدا نے یہ کلاسیفیکیشن، اللہ نے یہ کلاسیفیکیشن کی ہے؟ کہاں رسول نے یہ کلاسیفیکیشن کی تھی کہ سب سے پہلے عورتوں کو دیکھا جائے گا، بچوں میں کون ہے اور مردوں میں کون ہے؟ بالکل غلط بات ہے۔ اور ان تین شخصیات کے اسلام میں، اور جناب ابو بکر صدیق سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، جان ہے وہ ہماری، ہم ان کی قدموں کے خاک کے بھی برابر نہیں ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے جناب صدیق اکبر۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کہ جناب صدیق اکبر کا اسلام فطرت وحی کے دور کے بعد کا ہے۔ فطرت وحی کا دور اب 3 سال کا ہے یا 6 مہینے کا ہے، یہ آپ خود حساب لگا لیں۔ اس دوران میں صرف روئے زمین کے اوپر یہ شخصیات چار جو تھیں، یہ اللہ کے توحیدی دین پر قائم تھیں۔ ایک خود سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ان کی زوجہ محترمہ، ایک ان کے چچا زاد بھائی جناب مولا علی علیہ السلام، اور ایک ان کے منہ بولے بیٹے جو کہ غلام کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن سرکار نے ان کو اپنا متنبع بنایا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، جناب زید بن حارثہ۔ اس کے علاوہ دنیا میں روئے زمین پر، زمین کی پشت کے اوپر کئی ماہ یا 3 سال کوئی مسلمان نہیں تھا، اور یہ باقاعدہ نماز پڑھتے تھے، کیونکہ جناب ابو طالب کے پاس ایک عرب کا سردار آیا ان کو ملنے کے لیے، ان کا دوست تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص آگے کھڑا ہے، ایک عورت، ایک بچہ اور ایک شخص اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور وہ بڑے نئے طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ ابو طالب یہ کیا ہے؟ یہ بالکل ٹھیٹھ پکی 100% صحیح روایت ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ جو بندہ آگے کھڑا ہے یہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ ایک نیا دین لے کے آئے ہیں، اور اس کے پیچھے جو کھڑی ہے یہ اس کی بیوی ہے، اور اس کے ساتھ جو بچہ کھڑا ہے یہ میرا بیٹا علی بن ابی طالب ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ ہے۔ اور اس وقت روئے زمین کے اوپر ان چاروں کے علاوہ اس دین کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ یہ اہل تشیع کی روایتوں میں بھی موجود ہے، یہ اہل سنہ کی روایتوں میں بھی موجود ہے، یہ تاریخی کتب میں بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ ازر من الشمس ہے، اس کو جٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے جناب مولا علی نے کہا تھا کہ میں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور وہ اپنے قول میں سچے اور صادق تھے۔ تو اس کے بعد پھر جب دعوت کا حکم آ گیا، دوسری وحی مطلوع یعنی قرآن کی دوسری آیات نازل ہوئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیں اور اپنے قریبی عزیز و اقارب کو اللہ سے ڈرائیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلے سب سے پہلے وہی کردار اپنا سامنے پیش کیا، اور کوہ صفا پر ایک اعلان کیا۔ دنیا کا بڑا عجیب و غریب قسم کا یہ اعلان ہے۔ صفا کی پہاڑی جو ہے، اب تو انہوں نے اس کو پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، کوئی سائز بھی شاید چھوٹا کر دیا ہے، پتہ نہیں، یا وہ بیسمنٹ میں لے گئے ہیں، کوئی آرکیٹیکچرل کام اس کے ساتھ کیا اور پھر سامنے شیشہ وغیرہ لگا دیا ہے۔ لیکن کسی زمانے میں یہ پہاڑی بالکل کھلی تھی، اور اللہ نے مجھے یہ شرف عطا کیا ہوا ہے کہ میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھا بھی ہوا ہوں، اور اس پہاڑی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کا سمجھ کے میں اس کے اوپر سویا بھی، اور پھر مجھے وہاں نیند بھی آ گئی ظہر کی نماز کے بعد، اور مجھے وہاں ایک پھر عربی فیملی بیٹھی تھی، انہوں نے مجھے اٹھایا آگے کہ اٹھو
عصر کا ٹائم ہو گیا، دوبارہ وضو کر لو جا کے۔ تو میں صفا کی پہاڑی کے اوپر سویا بھی ہوا ہوں الحمدللہ۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ وہ کھلی تھی اور بالکل پہاڑیوں کی طرح پہاڑی تھی، پتھریلی سی جی۔ تو یہ ہے اچھا۔ اس صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے پکارنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ عرب کا ایک طریقہ کار تھا کہ اگر کوئی خطرے کی بات ہوتی تو کوئی شخص ان قریبی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اپنے کپڑے اتار کر ننگا ہو کے تو پھر وہ لوگوں کو آوازیں دیتا، تو لوگ اس جوک در جوک چلے آتے کہ کوئی نہ کوئی خطرے کی بات یا کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے، جو کہ رپورٹ ہو رہا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیٹرن کو بدلا۔ آپ کوہ صفا کے اوپر چڑھے اور آپ نے کپڑا لہرایا اور قریش کو آواز دی۔ آپ نے کپڑے نہیں اتارے، لیکن اس کے باوجود جب لوگوں نے دیکھا کہ سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، تو وہ جوک در جوک چلتے ہوئے آئے اور وہاں سرکار نے ایک جملہ بولا کہ دیکھو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے اور جو تم کو تباہ و برباد کر دے گی، تو کیا تم میری بات پر یقین رکھو گے؟ سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا تو سب نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ صادق اور امین یہ الیکشنوں والا نہیں۔ میں یہاں رک کے بتانا چاہتا ہوں کہ صادق اور امین کون ہوتا ہے۔ صادق اور امین، صادق اس کو کہتے ہیں جس کی زبان پاک ہو، اور امین اس کو کہتے ہیں جس کا ہاتھ طیب ہو۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ زبان پاک ہو اور ہاتھ طیب ہو، امین ہو، جس نے زندگی میں کبھی کوئی فحش گوئی اور غلط بیانی نہ کی ہو، زندگی میں وہ صادق ہوتا ہے، اور جس کے ہاتھ نے کبھی کسی کو کوئی گزند نہ پہنچائی ہو، کبھی بھی کسی کو گزند بھی نہ پہنچائی ہو، چٹکی بھی نہ کاٹی ہو، وہ امین ہوتا ہے۔ دنیا میں صادق اور امین صرف ایک پیدا ہوا ہے، کوئی صادق اور امین اور ہو نہیں سکتا، کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ صادق اور امین ہے۔ یہ ٹائٹل صرف میرے رسول کی شخصیت اور کردار کی وجہ سے اس بلند و بالا معیار کو دیکھتے ہوئے اس سوسائٹی نے میرے رسول کو دیا تھا۔ اب آپ ذرا سوچیں، میں نے اپنے ٹیچر سے کویشچن کیا کہ جناب یہ تو بڑے خطرناک بات تھی، سرکار نے کہہ دی کہ اگر وہ کہہ دیتے کہ فوج دکھاؤ تو پھر، تو انہوں نے کہا جناب پھر وہاں فوج موجود ہوتی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے لفظ نکلے اور وہ غلط ہو۔ پھر وہاں فوج چاہے وہ ملائکہ کی ہوتی چاہے جنات کی ہوتی، اگر کوئی کہہ دیتا کہ ہاں ہمیں دکھاؤ تو وہاں فوج ضرور موجود ہوتی۔ پھر جب انہوں نے، اب یہاں دیکھیں کہ سرکار کو تو پہلے جملے میں ہی پوری قوم نے مان لیا، جٹلایا تو اللہ کو، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو جٹلایا، اس سے انکار کیا، اور پھر یہاں سے ایک سلسلہ جو پرسیکیوشن کا جو ہے وہ شروع ہوا، زیادتیوں کا ایک ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا۔
میں آگے پھر اس کی ان کی ایک ایک کی رویداد بیان کروں گا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح ستایا گیا۔ میں نے یہ جملہ کیوں کہا ہے کہ سرکار کو مان لیا تھا؟ سرکار کی ذات کی جنگ نہیں تھی یہ جنگ تھی سرکار نے اپنے رب کی توحید کے لیے لڑی ہے، سرکار کی شخصیت کی جنگ نہیں تھی یہ۔ سرکار نے یہ جنگ اپنے رب کی توحید کے لیے، اپنے رب کی وحدانیت کو منوانے کے لیے شروع کی اور اس کو لڑائی لڑی۔ اور پھر اس لڑائی میں سب سے پہلا شخص جو شامل ہوا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ تھے۔ اور پھر ان کے بعد آگے پیدر پہ میں بتاؤں گا سیدنا عثمان آئے، پھر ابو ذر غفاری آئے، پھر سیدنا زبیر آئے، عبد الرحمن بن عوف آئے، سعد بن ابی وقاص آئے، عبداللہ بن مسعود آئے، جناب عمار بن یاسر آئے، ان کی والدہ آئیں، ان کے والد آئے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پھر یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ طبقاتی تقسیم کس طرح ہوئی اور پھر لوگ کس طرح اس کے ساتھ جڑے اور پھر کس طرح اس سے ٹوٹے، لیکن اس کا بنیادی نقطہ آغاز جو تھا وہ سب کچھ ٹھکرا دیا گیا، نبوت کو مجنون کہہ کے ٹھکرا دیا گیا، قرآن کو اساطیر الاولین کہہ کر ٹھکرا دیا گیا، معجزات کو سحر مبین کہہ کر ٹھکرا دیا گیا۔ نہ ٹھکرایا جا سکا تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار نہ جھٹلایا گیا۔ وہ ایک ایسی حقیقت تھی، وہ ایک ایسا چڑھتا ہوا سورج تھا جس کی روشنی، جس کی دمک میں قیامت تک اضافہ ہی ہوتا چلا جانا تھا۔ کردار کی یہ روشنی دنیا کا کوئی انسان میرے محمد کے علاوہ اس طرح دنیا میں نہیں پھیلا سکا۔ شخصیت کا یہ نکھار جو میرے رسول کو میرے اللہ نے عطا کیا، دنیا میں آدم کی اولاد میں کسی اور کو نصیب نہ ہوا، اور اس شخصیت کے مضبوط کردار کی وجہ سے جو انقلاب برپا ہوا وہ بھی پھر آدم کی نسل میں کبھی اس کی نظیر نہ ملی تھی نہ ملی ہے۔ یہ آج یہ اس طرح سے اس بیسک پوائنٹ کے اوپر جو تھا وہ تبلیغ دین کا، تبلیغ اسلام کا آغاز ہوا۔ ہر گردن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کے نیچے دبی ہوئی ہے، ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب سے گزارش کریں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔